صلہ رحمی کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جو صلہ رحمی کے فوائد ہیں ان کو ذرا توجہ سے سنیے۔ صلہ رحمی سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار ایک جان بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، صلہ رحمی کرنے سے شیطان غمگین ہوتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم ضرور ایسا کام کریں جو ہمارے پروردگار کو خوش کرے اور شیطان ملعون کو غم زدہ کر دے۔ پھر صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکتیں دے دیتے ہیں، مال کے اندر اللہ رب العزت کشادگی فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آئے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، جب اس کے اعمال آگے پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے فوت ہونے والے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو پتہ چلتا ہے، تو روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا، بیٹی نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا۔ مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اس کے موت کے وقت کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے دعا کریں گے، تو انسان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ رہتا ہے۔ پھر جب دنیا میں بندے کی مصیبت آتی ہے تو وہ رشتہ دار جن کے ساتھ اس نے بھلائی کا سلوک کیا وہ اس کا دست و بازو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اسی ایک انعام کی خاطر اگر صلہ رحمی کا معاملہ کریں تو بہت کافی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتیں اور آفتیں ٹالتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جس جگہ کے لوگ صلہ رحمی کرنے والے ہوں اللہ اس ملک کی آبادی اور سرسبزی کو بڑھا دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا بندے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، خاوند اگر چاہتا تو اس کو سزا دیتا، اگر چاہتا تو اس کو میکے بھیج دیتا، جو کرتا وہ ٹھیک کرتا۔ لیکن خاوند نے دیکھا کہ بیوی ریگریٹ کر رہی ہے اور اپنے دل میں بہت پریشان ہے کہ میں نے غلط ڈیسیژن لیا تھا، تو اس نے سوچا کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی پریشان ہو رہی ہے، اس نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی، کسی نے خاوند کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا بنا؟ تو خاوند نے جواب دیا، اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ آگے جا کر پتہ چلے گا کہ ہم جو دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کریں گے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہو۔ دنیا میں عام طور پر ضد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے
ناک رکھنے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جس کے شر سے دوسرے محفوظ نہ ہو وہ ناپسندیدہ انسان ہے، وہ بے سینگ کا جانور ہے۔ بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں نا جو مارتی ہیں ایک دوسرے کو، اس بندے کے سینگ نظر نہیں آ رہے لیکن ہے یہ بکری کی طرح ہی ہے، سینگ ہی مار رہا ہے دوسروں کو۔ تو انسان بن کر زندگی گزاریں، خوش اخلاقی کی زندگی گزاریں اور آپس میں جوڑ کی زندگی گزاریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس ایک عمل کو کرنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں اور بہت سارے اعمال آپ کرنے کی کوشش کریں گی، یہ عمل بھی کریں کہ اپنے قریب کے رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جوڑ کی بجائے توڑ کی بجائے ان کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کریں۔ اور یہ جوڑ سے کیا مراد ہے کہ ان کے ساتھ سلام دعا کر لینا، حال احوال پوچھ لینا، مریض ہو تو عیادت کر لینا، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی ہیلپ کر دینا۔ ہر وقت کا آنا جانا، ہر وقت ساتھ رہنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ کتنا رکھنا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی، لیکن منیمم لیول یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملیں سلام ضرور کریں۔ اگر کسی کو آپ سے ناراضگی ہے، آپ نے اس سے معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی، وہ پھر بھی منہ بنائے ہوئے ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ جب کبھی سامنے آئے تو آپ سلام کر دیں۔ آپ نے ایسا کر لیا تو آپ صلہ رحمی کرنے والی بن گئیں، وہ اگر نہ بولے گی تو شریعت اس کو پکڑے گی۔ تو اتنا تعلق تو آپس میں ہونا ہی چاہیے نا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بہت عجیب بات کہی گئی، پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے شخص سے اللہ رب العزت اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم نے اللہ کے بندوں سے تعلق کو جوڑا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم ادم بادشاہ تھے، ایک رات خواب میں دیکھا کوئی فرشتہ ہے اور کاغذ پر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ۔ کیا کر رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا بھی شامل ہے؟ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ نہیں، اس فہرست میں آپ کا نام تو شامل نہیں ہے۔ تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، اگر اس میں میرا نام شامل نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو کہ جو بندے اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا بہت اچھا، اور خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب آیا، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا فرشتے کو کہ فہرست بنا رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فہرست بنا رہا ہوں ان لوگوں کی
جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ابراہیم ادم نے کہا کہ کیا میرا نام ہے؟ اس نے دکھا تو لسٹ میں ابراہیم ادم کا نام اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرے گا اس بندے کے ساتھ میں خود محبت کروں گا، تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنا مزے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا تعلق رکھیں، ہر بندے کی ہم غم گساری ہمدردی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے بھلائی کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رحم اللہ کی رحمت کی شاخ ہے، جو اسے جوڑے اللہ اس سے جوڑتے ہیں، جو اس سے توڑے اللہ رب العزت اس سے توڑتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ آپ اگر دیکھیں تو آج کے دور میں یہ علامت پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ جس خاندان کو لے لیں، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، الامان والحفیظ۔ ایک گھر کی بات نہیں ہے، جس گھر کو دیکھ لو، جس خاندان کو دیکھ لو، کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں مل جل کر رہنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ترک کلام کر دینا، ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دینا، یہ چیز مناسب نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، اس بات کو سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت کو دیکھا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، من بس رزق بصلۃ الرحم، کہ صلہ رحم کے ذریعے گویا بندے کا رزق اللہ وسیع اور فراخ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں اس کی 4 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہہ دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ جو صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں اس کی 4 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرمائیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کو رشتہ داروں کا محبوب بنائیں گے، یعنی رشتہ دار اس سے محبت کریں گے۔ تیسرا، اور چوتھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔